میں نے احتیاط سے کار کا بونٹ کھولا اور انجن کا معائنہ کسی ماہر کی طرح فرمایا۔ انجن کے پرزے ہر گاڑی میں وہی ہوتے ہیں اور ان کی جگہ بدلی ہوئی اور ٹائم بم یا الیکٹرک سپارک سے پھٹنے والا بم سامنے کہیں نصب کر دیا جائے، مثلا ڈسٹریبیوٹر کیپ یا مین کوائل کے ساتھ، تو فوراً نظر آ جاتا ہے۔ لگانے والا عموماً یہ سمجھتا ہے کہ کار والا تو دروازہ کھول کے بیٹھے گا، چابی لگا کے گاڑی سٹارٹ کرے گا اور اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ چنانچہ بم کو چھپانے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چالاک یا محتاط شخص بم کو ایسے چھپا سکتا تھا کہ مجھے ایک نظر میں خاک پتہ نہ چلتا۔ میں نے جھک کے باڑی کے نیچے چیسز پر اور سسپینشن کے حصوں کو دیکھا، پھر ڈیکی کھولی اور لائٹس کے کنیکشن چیک کیے۔ بظاہر سب ٹھیک تھا اور گاڑی لے جانے میں خطرے کی بات صرف اس حد تک تھی کہ ہم کار چوری کرنے کے الزام میں پکڑے جاتے تو ثبوت دینا مشکل ہو جاتا کہ ہماری نیت نیک تھی اور ہم شریف آدمی ہیں۔ آخری جگہ کمپارٹمنٹ تھی، اس میں گاڑی کے کاغذات تھے، اور جب مالک کی جگہ میں نے رابعہ کا نام دیکھا تو واقعی بونچ کا رہ گیا۔ اب شبہ کی کوئی بات نہیں رہی تھی کہ دلاور نے ہمیں رشوت میں آزادی، استاد پیڈرو اور یہ کار پیش کر دی تھی کہ اب آگے تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ کاغذات کے ساتھ مجھے ایک ٹیپ بھی ملا جو ہر طرف سے بند تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، یہ مجرم کے اعتراف جرم کے بعد سنا جائے۔ دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ گم ہونے یا ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کی نقل حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں کاغذات لے کر اندر جانے لگا تو رابعہ مجھے دروازے میں کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے پتہ کر لیا ہے کہ کوٹھی کس کی ہے اور کہاں ہے۔ میں نے بھی بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ میں نے کاغذات کو یوں لہرایا جیسے میں CIA کے ہیڈ کوارٹر سے انتہائی خفیہ دستاویزات نکال لایا ہوں۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ کتنا الو ہوں میں؟ تم نے کبھی بتایا بھی نہیں کہ تم کتنے الو ہو، رابعہ نے معصومی سے کہا۔ ویسے کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ یہ دیکھو، تم نے اتنی بڑی اور مہنگی کار خریدی، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں بتایا؟ آخر کیوں؟ اتنا پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اور یہ کار جہاں کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس قصر عالی شان سے اور اس میں رہنے والے سے؟ رہنے والی سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ رابعہ نے کاغذات مجھ سے لے کر دیکھے اور مجھ سے زیادہ حیران ہوئی۔ گاڑی میرے نام پر؟ ہاں، یہ بھی جذباتی وابستگی کا ثبوت ہے۔ کون ہے وہ آخر جس نے اتنا قیمتی نذرانہ پیش کیا ہے تمہیں؟ دلاور کی بیوی تم پر فریفتہ ہو سکتی ہے تو دلاور مجھ پر ہو سکتا ہے، اور میں بھی اسے جذباتی ہمدردی کہہ سکتی ہوں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ایسا نہ ہو پیڈرو اٹھ کے شور مچا دے یا حملہ کر دے۔ ہم نے اس کی تلاشی بھی نہیں لی ہے، کیا پتا اس کی جیب میں توپ ہو۔ میں نے سر ہلا کے رابعہ کی ذہانت کی داد دی۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر یہ بتاؤ گھر کس کا ہے؟ کوئی راجہ گل زماں ہے اور کوٹھی ہے گلبرگ 3 میں، وہ شاید یہاں رہتا نہیں ہوگا۔ دلاور نے باپ کا گھر سمجھ کے استعمال کر لی۔ اب ہمیں فوراً کوچ کر جانا چاہیے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، تم چل کے گاڑی میں بیٹھو اور گاڑی سٹارٹ کرو، میں پیڈرو کو لاتا ہوں۔ رابعہ نے صاف انکار کر دیا۔ میں دلاور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، چابی لگاتے ہی دھماکہ ہو گیا پھر کیا؟ ساری دنیا کا اصول ہے کہ لیڈیز فرسٹ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی پہنچ جاؤں گا، وعدہ۔ اگلے دھماکے کی فلائٹ سے ویسے میں نے سب چیک کر لیا ہے اپنی عقابی نظروں سے۔ ٹھیک ہے، جب تم بیٹھ جاؤ گے میرے ساتھ تو میں گاڑی ڈرائیو بھی کر لوں گی، رابعہ نے کہا۔ کوٹھی بہت بڑی تھی، غالباً 2 کنال پر بنی ہوئی تھی۔ آدھا حصہ تو لان اور باغات کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، باقی آدھے حصے کی عمارت بھی شاندار تھی اور اندر کے تمام اسباب سے مکینوں کی عمارت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہماری پوزیشن واقعی انتہائی مشکوک تھی، لیکن آدھی رات کے وقت ہم نسبتاً محفوظ تھے۔ یہ بھی حیرانی کی بات تھی کہ اتنی بڑی کوٹھی لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ راجہ صاحب نے یہاں چوکیدار تک نہیں چھوڑا تھا، اگر چھوڑا تھا تو اسے دلاور اینڈ کمپنی نے نہیں چھوڑا تھا۔ ہر صورت میں ہم کوٹھی کو اسی طرح کھلا چھوڑ جانے پر مجبور تھے۔ میرا دل تو بہت چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے کچن میں جا کے دیکھا جائے اور رابعہ کو حکم دیا جائے کہ اشیاء خورد و نوش تلاش کرے یا تیار کرے اور کافی ساتھ پیش کرے، مگر مجھے پتا تھا کہ ایسی فرمائش کے جواب میں مجھے کیا سننے کو ملے گا۔ میں نے خود کو یاد دلایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم وقار یوسف کے گھر یا منظر کے گھر پہنچ کے حسب خواہش خاطر تواضع کرا سکتے ہیں۔ پیڈرو کو میں نے پھر ڈیکی میں ڈالا تو مجھے کراچی کا حادثہ یاد آ گیا۔ ایک معمولی سی انجانے میں سردرد ہونے والی غلطی نے مجھے اور پیڈرو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ نہ میں گاڑی غلط جگہ پار کرتا اور نہ پیڈرو کو رہائی نصیب ہوتی، اور نہ میری فرنچ وکیل کی مصنوعی صورت کا راز فاش ہوتا۔ نہ دلاور میرے تعاقب میں آتا اور نہ ہم دلاور کے مہمان ہوتے۔ وہ تو کچھ پیڈرو ہی کے ستارے گردش میں تھے کہ اس کی تدبیر الٹی ہو گئی اور وہ پھر اسی طرح کار کی ڈکی میں قید تھا، اور مجھے ایک نیکی نے دلاور کی قید سے نجات دلا دی تھی۔ گاڑی باہر نکالنے تک مجھے یقین نہیں تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔
دلاور کی ہر بات کا مطلب اتنا سیدھا اور آسان بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی بعید از امکان تھا جتنا وظیفے اور نقش آدم کے باوجود مولوی خادم حسین کا الزبیتھ ٹیلر سے عقد چہارم۔ تیسرا نمبر اس نے یکے والی مسرت نذیر کو پہلے سے دے رکھا تھا۔ جب رابعہ نے گاڑی دوڑانی شروع کی تو میں نے کچھ دیر مڑ مڑ کے دیکھا اور سننے کی بھی کوشش کی کہ کار میں سے کوئی آواز تو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ کیا پتہ ایسا ٹائم بم ہو جس کا الیکٹرانک ٹائمر 5-10 منٹ بعد شارٹ سرکٹ ہو جائے۔ پریشانی سے رابعہ کی حالت بھی غیر تھی اور میرے جسم پر بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ اف، مجھے ابھی تک ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا۔ میں مصنوعی طور پر اچھل پڑا۔ کچھ ہو جائے گا؟ کیا؟ میں نے چلا کے کہا۔ اور چلتی گاڑی میں؟ آخر کیسے؟ گاڑی موڑ لو میٹرنیٹی ہوم کی طرف۔ رابعہ نے لال آنکھیں نکال کے کہا، اتنی بے شرمی کی باتیں کرو گے تو سچ مچ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے ڈر کے کہا، کیا؟ لڑکا یا لڑکی؟ سکندر بات آ جاؤ، میں اتر جاؤں گی گاڑی سے۔ وہ خفگی سے بولی، یہ وقت ہے اس قسم کے مذاق کا؟ سوری، تم اتر جاؤ گی چلتی گاڑی سے تو گاڑی چڑھ جائے گی فٹ پاتھ پر۔ میں نے کہا، میں تو ذرا تمہارے ذہن کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا، تمہیں ہنسانا چاہتا تھا تاکہ تمہارے اعصاب۔ میرے اعصاب ٹھیک ہیں، یہ بتاؤ کدھر چلیں؟ تم پھر مذاق سمجھو گی مگر میں سیریس ہوں۔ میں نے کہا، ہمیں کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایسی سڑکوں پر پھرتے رہیں؟ نہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں دلاور سمجھتا ہو کہ ہم جائیں گے۔ ہمیں غائب ہو جانا چاہیے فی الحال۔ مجھے یہ فرنچ وکیل کا ڈرامہ فوراً ختم کرنا پڑے گا۔ ابھی دلاور کے معاملے کو کچھ دن کے لیے ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ ابھی ہاتھ آنے والا بھی نہیں، پھر ہم کیوں اس کے ہاتھ آئیں؟ وقار یوسف کے یا منظر کے گھر، تمہارے آفس یا محسن کے گھر سے تو وہ ہمیں دوبارہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ تمہاری بات غور طلب ہے۔ تم بلا وجہ دماغ پر بوجھ مت ڈالو، چھوٹی موٹر بھی زیادہ لوڈ سے چل جاتی ہے۔ میں نے کہا، سوچنے کے لیے میرا ہیوی ڈیوٹی A1 دماغ جو ہے۔ وہ بھنا کے بولی، اتنی بڑی وکیل میں دماغ کے بغیر بن گئی تھی؟ میں نے کہا، میرا مطلب تھا کہ کافی استعمال کر لیا، جتنا بھی تھا۔ اب دیکھو اللہ نے کیا حسین صورت دی ہے، اس پر جتنا چاہو ناز کرو اور اتراؤ، کوئی عرض نہیں۔ دل چراؤ، دل توڑو، دل سے فٹ بال کھیلو، میرے جذبات سے کھیلو، جذبات میں آگ لگاؤ، آتش زنی کا کیس نہیں بنے گا۔ اف، کیا اول فول بولے جا رہے ہو؟ وہ دراصل یہ حال ہوا ہے بھوک سے، پیٹ خالی ہو تو دماغ اتر جاتا ہے معدے میں۔ میں نے کہا، ایسا کرتے ہیں، پہلے تو چلتے ہیں کہیں پیٹ پوجا کرتے ہیں، وہیں سے اپنے لوائقین کو فون کر کے بتا دیں گے کہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا سنا معاف، کہاں جا رہے ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا۔ یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ جہاں تقدیر لے جائے، یا استاد پیڈرو، یعنی رات کو قیام نہیں ہوگا کہیں بھی۔ میری مانو تو لاہور سے نکل چلو آج ہی رات، 150 میل دور جا کے کہیں گاڑی روک لیں گے، کسی بھی جگہ جہاں ٹرک اور بسیں وغیرہ کھڑی ہوئی ہوں، وہیں ہم ایک سائڈ پر کار پارک کر دیں گے۔ میں کہہ دوں گا کہ بیوی کی طبیعت۔ کون سی بیوی؟ کس کی بیوی؟ اچھا بھائی، کار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، صبح تک تم کار میں بھی سو سکتی ہو، چارپائی بھی مل جائے گی، میں پیڈرو کا خیال رکھوں گا، صبح پھر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن جائیں گے کدھر، کس سمت میں؟ میں نے کہا، GT روڈ پر مغرب کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ پیڈرو بھی ہمیں ادھر ہی لے جائے گا، اوکاڑا سے آگے۔ یہاں سب پریشان ہوں گے، ان کو سمجھا دیں گے کہ بچوں پریشان مت ہونا، ہم بہت جلد لوٹ آئیں گے ہنی مون سے، تم کہہ دینا کہ شادی کر لیا میں نے۔ پھر بکواس؟ اچھا بھائی، میں کہہ دوں گا کہ میں نے شادی کر لیا، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس بات کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ میں نے تم سے شادی کیا یا تم نے مجھ سے۔ ہنی مون الگ الگ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پاگل ہو رہے ہو تم، چلو کہیں کھانا کھا لے۔ میں نے فکر مند ہو کر کہا، مس رابعہ، ہم تو بالکل پھکڑ ہیں، میرے پاس کچھ ہیں پیسے، لیکن ان سے زیادہ دن گزارا نہیں ہوگا۔ رابعہ بولی۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ہوئے جیو جانی، دل خوش کر دیا اس وقت۔ کیا بدتمیزی ہے سکندر، لوفروں کی طرح مت بات کرو۔ میں نے کہا، سارا مسئلہ ابھی کا تھا، بعد میں تو ہم یہ گاڑی بیچ دیں گے، آخر تم اس کی جائز مالک ہو، 20,000 تو اس میں سے نکالے جا سکتے ہیں اگر کوئی کم قیمت گاڑی مل جائے۔ رابعہ نے کہا، مجھے یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے، دلاور کا میں یوں گرفتار کرنا، قید میں رکھ دینا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دینا، جیسے واقعی ہم بڑے عزیز اور معزز مہمان تھے۔ میں تو کہتی ہوں اس گاڑی سے بھی پیچھا چھڑا لینا چاہیے، ضرور اس میں بھی کوئی چال ہے جو ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دلاور آسان بازی نہیں کھیلتا، جب پتہ چلتا ہے اصل بات کا تو پچھتانے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا، چلو اس مسئلے پر تمہارے نقطۂ نظر سے بھی غور فرما لیتے ہیں، مگر پہلے دماغ تو ٹھکانے آئے، معدے سے باہر آئے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب معدے کو اتنا بھر دیا جائے کہ اس میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہے۔
رابعہ نے ایک چکن ہاؤس کے سامنے گاڑی روک دی جہاں بھی کچھ لوگ مرغوں اور مرغیوں کی نسلیں تباہ کر رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ صبح تک کھاتے رہیں گے جب آخری مرغی بھی نہیں رہے گی۔ گاڑی میں کھانے کی بجائے ہم نے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ رابعہ کو بھی مرغی کی طرح دیکھ رہے تھے اور ان کا بس چلتا تو نظروں ہی نظروں میں کچا چبا جاتے، مگر میں نے رابعہ سے کہا کہ وہ پرواہ نہ کرے۔ جیسے ایک حسین منظر کو دیکھنے کا حق سب کو ہے، ایسے ہی کسی حسین چہرے کے دیدار پر پابندی نہیں ہے۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھے رہتے تو کیا تھا، میں جو باتیں یہاں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا وہ گاڑی میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا مجھے ڈر تھا کہ ہماری ساری گفتگو کوئی سن رہا ہوگا، مجھے اپنے پلان کو سیکرٹ رکھنا تھا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے وہ ساری گفتگو ضروری تھی جو میں نے کی تھی۔ اچھا، اصل پلان کیا ہے؟ اس گاڑی کے استعمال کا رسک ہم نہیں لے سکتے۔ دلاور نے ہمیں پھنسانے کی کوشش کی ہے اور ہم ظاہر یہی کریں گے کہ پھنس چکے ہیں۔ یہاں سے تم فون کرو مرزا غالب کو، اس سے کہو کہ وہ کار، کپڑے اور کیش لے کر گجرانوالہ روانہ ہو جائے۔ گجرانوالہ یا اکاڑا؟ گجرانوالے میں چنگی ناکے سے پہلے جو ٹرک سٹینڈ یا پیٹرول پمپ آئے وہاں ہمیں تلاش کرے، اسے گاڑی کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اس کا رنگ اور نمبر وغیرہ۔ وہ پہنچ جائے گا صبح تک۔ صبح ہونے سے پہلے ہم چودھری دلاور کی تحفے میں دی ہوئی کار وہیں چھوڑ دیں گے اور ایسے غائب ہو جائیں گے کہ پھر ڈھونڈتے رہیں ہمیں جب تک انہیں معلوم ہوگا کہ کار تو مخالف سمت میں فلاں جگہ کھڑی ہوئی ہے یا گجرانوالہ کے فلاں پولیس اسٹیشن پر موجود ہے۔ ہم دور جا چکے ہوں گے اور وہ خاصے کنفیوز ہوں گے کہ بندے نے اوکاڑا کہا تھا مگر پہنچا گجرانوالہ۔ گاڑی ملی ہے گجرانوالہ میں تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے کر نکل گیا، اور دھوکہ دینے والے سیدھے راستے پر نہیں جاتے۔ یہاں سے بھی وہ دائیں بائیں نکل گیا ہوگا یا واپس لوٹ کے اوکاڑا گیا ہوگا۔ چکر دینے والے ایسا ہی کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے تعاقب کیا تو الٹی سمت میں کریں گے۔ تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ تعاقب کریں گے؟ اتنا ہی جتنا مجھے یقین ہے کہ نکاح کے وقت تم انکار نہیں کرو گی، خواہ چودھری دلاور تمہارے سر پر سلطان رائی کی طرح ڈنڈا لہرا کے اعلان کر رہا ہو کہ شادی یہ نہیں ہو سکتی۔ میں ٹوٹے کر دیاں گا اس سے، یعنی میرے۔ رابعہ نے غالب کو فون کیا اور ہم نے کھانے کے بعد چائے صرف وقت گزارنے کی خاطر پی۔ جب آخری گاہک بھی رخصت ہو گیا اور چکن ٹکا ہاؤس بند ہونے کی تیاری ہونے لگی تو مجھے فکر لاحق ہونے لگی کہ کہیں غالب کے آنے سے پہلے ہماری رخصتی عمل میں نہ آ جائے۔ بلاخر پروپرائٹر، چیئرمین اور ایم ڈی چکن ٹکا ہاؤس بقلم خود ہمارے پاس تشریف لائے اور سخت شرمندگی کے ساتھ عرض کی کہ آخری وقت آ گیا ہے، ویسے ہم چاہیں تو فٹ پاتھ پر بیٹھے رہیں، دکان کل پھر کھلے گی۔ میں نے اس کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے بل ادا کرنے کے لیے رابعہ کی طرف دیکھ کے شوہرانہ تمکنت سے کہا، بیگم بل ادا کر دو، ہم بھی بھول ہی گئے تھے کہ رات کتنی ہو گئی ہے، گھر پر بچے اکیلے ہیں، تمہاری ساس سچی خبر لیں گی۔ ریسٹورنٹ کا مالک خوش ہوا، تو جی اپنی ساس بھی ایسی ہی ظالم ہے، وہ تو شروع ہو جاتی ہے آدھی رات کو بھی، توبہ توبہ، یعنی گالیاں دیتی ہے؟ او نہیں جی، لتر مار دیے، توبہ توبہ، اور تم جوتے کھا لیتے ہو ہنسی خوشی۔ میں نے اس کے پہلوان جیسے ڈیل ڈول کو پر ملامت نظروں سے دیکھا۔ بس جی، گھر والی کو تو خوش رکھنا ہی پڑتا ہے، کوئی پہاڑ پر مارے پتھر، پہاڑ کا کیا بگڑ سکتا ہے۔ نازوں کے ساتھ غالبین وقت پر نمودار ہوا۔ جب ہم اٹھ چکے تھے میں نے کہا کیا عبرت ناک وفا شعار شوہر ہے، محبت کرنے والے ایسے الو کے پٹھے بھی ہوتے ہیں۔ غالب نے گاڑی سے سر نکال کے کہا، تسلیمات بجا لاتا ہوں، خیر سے یہ لو برڈز اس وقت یہاں؟ نہ شاخ تھی، نہ چمن تھا، نہ آشیانہ تھا، پھر ہم کہاں جاتے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، تم ہمارا تعاقب ایسے کرو جیسے اپنی جوانی میں محبوبہ نمبر 1 کا کرتے تھے۔ چلو محبوبہ۔ مگر جانا کہاں ہے؟ محبوبہ کے بچے، غالب نے چلا کے کہا۔ رابعہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی، غالب کو مجبوراً پیچھے آنا پڑا۔ رابعہ بھی موڈ میں آ گئی تھی، غالب جتنا سائیڈ میں آ کے کچھ پوچھنے کے لیے گاڑی دوڑاتا تھا، رابعہ اپنی رفتار اس سے زیادہ کر دیتی تھی۔ یہ اوپل ایکارڈ بھی سٹینڈ روڈ ماڈل نہیں تھی، اس کا انجن 1900 سی سی والا تھا۔ گجرانوالے تک خطرناک قسم کی دوڑ ہوئی، خطرہ غالب کے لیے زیادہ تھا، اس کی گاڑی اپنی بساط سے بڑھ کر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ غالب پہلے غصے میں ہوگا، بعد میں اس کھیل میں شریک ہو گیا۔ 40 میل کا راستہ طے کرنے میں 40 منٹ بھی نہیں لگے۔ آخری راؤنڈ میں غالب نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور کافی پیچھے رہ گیا۔ میں نے ایک پیٹرول پمپ کے ساتھ والے ہوٹل پر اپنی گاڑی روک دی اور بقول رابعہ کے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ تاہم میرے بیان پر ہوٹل کے مالک کے دل میں انسانی ہمدردی اور شرافت کے جذبات کا طوفان آ گیا اور اس نے میری بیمار بیوی کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے۔ پچھلے حصے میں اس کے اپنے آرام کرنے کی جگہ تھی تو اس نے دروازہ کھول کے کہا، لو جی بیگم صاحب کو ادھر لے آؤ۔
خیر سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر ڈرائیور لوگ رات بھر آتے جاتے رہتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے اور ان کی باتیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ نے بڑی تکلیف کی، پیچھے میرا سال آ رہا ہے، وہ ہمیں اپنی گاڑی میں لے جائے گا۔ یہ گاڑی لینے کے لیے کل میں خود آؤں گا، اس کے تو بریک بالکل ہی فیل ہو گئے ہیں۔ وہ کمرہ عین ہماری ضرورت کے مطابق تھا، یعنی آرام دہ اور سڑک سے کچھ فاصلے پر پیچھے کی طرف۔ خرابی صرف یہ تھی کہ دیواروں پر چند تصاویر خاصی قابل اعتراض تھیں اور خالص مردانہ ذوق کا مظہر۔ تاہم یہ ایک شریف آدمی کی خلوت گاہ تھی اور خلوت میں شرافت کی نقاب پہن کے کون رہتا ہے؟ رابعہ نے میرے اصرار کے باوجود بیڈ پر لیٹنے سے انکار کر دیا۔ اسے بیڈ سے گھن آ رہی تھی، وہ اپنے جذبات کے اظہار میں برحق تھی۔ نہ جانے اس بیڈ پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد سو چکے تھے۔ یہ بات اس نے الفاظ میں نہیں کہی، مگر میں سمجھ گیا کہ کراہیت کا سبب اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بستر بالکل صاف ستھرا تھا۔ رابعہ ایک کرسی پر بیٹھی رہی اور میں نے پھر سڑک پر آ کے غالب کا انتظار کیا۔ مجھے کچھ تشویش ہونے لگی تھی کہ وہ اتنا پیچھے کیسے رہ گیا۔ بلاخر وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا نمودار ہوا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ اوہ شرم کر، ہار گیا ایک زنانی سے؟ غالب نے خالص لاہوری جذبے کا مظاہرہ کیا۔ شرم تو کر، نہ زنانی اپنی نہ گاڑی، خود دوڑ کے دیکھ لے میرے ساتھ۔ اس نے اپنی گاڑی کو سڑک کے کنارے ہی چھوڑ دیا، پھر ہم اوپل ایکارڈ کو دھکیل کر یوں پیچھے لے گئے جیسے سچ مچ اس کے بڑے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہوٹل والے نے مزید مہمان نوازی کا مظاہرہ یوں کیا کہ زبردست ملائی والی اسپیشل چائے خود لے کر آیا۔ گاڑی صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ ادھر پیٹرول پمپ پر مستری آ جاتا ہے 9 بجے تک، میں خود بتا دوں گا اسے۔ میں نے کہا گاڑی تو محفوظ رہے گی نا؟ لو جی، سمجھ لو کہ اپنے ہی گھر میں کھڑی ہے، مجال ہے جو کوئی ہاتھ بھی لگا دے۔ اس نے ہمیں چائے پیش کی اور پھر رابعہ سے مخاطب ہو گیا۔ آپ کے لیے بیگم صاحبہ الائچی والی چائے ہے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے ندامت کا اظہار کیا۔ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، پھر لوگ کتنے شریف ہیں کہ شک بھی نہیں کرتے۔ غالب نے کسی فلسفی کی طرح ارشاد کیا، سچ اس دنیا میں ایک شجر ممنوع ہے۔ میں نے اسے بعد کے واقعات کا خلاصہ سنایا جب وہ نازو کو ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ رابعہ نے یہی سب کچھ زنانہ جذبات کی رنگ آمیزی کے ساتھ نازو کو بتایا۔ ہماری فرمائش پر وہ کپڑوں کا ایک سوٹ کیس بھر لائے تھے جس میں رابعہ کے اور میرے کپڑوں کے ساتھ 1,00,000 روپے بھی تھے۔ یہ وہی رقم تھی جو ہم نے شوکت رانا کے گھر سے مال غنیمت کے طور پر سمیٹی تھی۔ غالب نے میری اسکیم سے اتفاق کیا۔ روپوشی تو ٹھیک ہے، اور پیڈرو سے اعتراف جرم حاصل کرنے کا بھی اس سے اچھا موقع کہاں مل سکتا ہے، مگر ایک تو آپ دونوں کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ دونوں اور اکیلے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ میں اور باپو اکیلے، چور اور لاٹھی دو۔ ہم تمہارے درمیان ظالم سماج کی دیوار بن کے رہیں گے۔ رابعہ نے احتجاج کیا، یہ فلمی عشق نہیں ہے، اور تم کیا چیز ہو آخر؟ دیکھو میری بے عزتی برداشت نہیں کرتی نازو، پتہ نہیں کتنے بندے مار چکی ہے اب تک۔ غالب نے کہا۔ نازو نے کہا، ایسے ہی کبھی کھیل کھیل میں تمہیں ہاتھ مار دیتی ہوں پیار سے، اور کسے مارا ہے میں نے؟ نہیں مارا تو کیا مارو گی نہیں؟ اگر کوئی ایسے سرے عام مجھ سے کہے کہ تو کیا چیز ہے بے؟ نازو بولی، میں شرافت سے بتا دوں گی کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بات بھی کتنی غلط ہے پیار سے ہاتھ مارنے والی۔ مجھے تو زندگی کا بیمہ کرا لینا چاہیے۔ اگر غصے میں ہاتھ مار دیا تم نے بھوت کی بچی، غصہ تم دلا رہے ہو نا، بھوت کسے کہا ہے؟ غالب نے بے خوفی سے کہا، بھوت کو اور کسے؟ انسان کو بھوت کون کہہ سکتا ہے، یا کدو کا بھوت کون سمجھتا ہے؟ کیا میرے ابا انسان نہیں تھے؟ نازو چلا کے بولی، دیکھنے میں تو لگتے تھے، دیکھنے میں تم بھی انسان کی بچی لگتی ہو۔ بس شروع ہوگی تمہاری منہماری۔ میں نے کہا، کیا بات ہو رہی تھی؟ تم نے کیا فساد شروع کر دیا؟ بات یہ کہی تھی میں نے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، مانو یا نہ مانو۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور کوئی بھوت بگانے والا بھی ہمیں نہیں بگا سکتا۔ تم نے پھر بھوت کہا مجھے؟ غالب بولا، بھوت میں نے اپنے آپ کو کہا ہے، تم تو چڑیل ہو، الٹے پاؤں والی، دیکھے بغیر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میرے پاؤں الٹے ہیں؟ تمہاری کھوپڑی الٹی ہے۔ سکندر چل یار تو بتا، کیا اس کے پاؤں سیدھے ہیں؟ میں نے کہا، پاؤں تو خیر الٹے ہیں، مگر یار چڑیلوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، خیال رکھنا چاہیے۔ میں بھی رابعہ سے نہیں کہتا ایسی بات۔ کیا خیال ہے چلیں؟ غالب نے کہا، چلے نہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ میں نے کہا، رابعہ کے ووٹ سے مجھے شکست ہو گئی۔ وہ پہلے ہی نازو سے اتفاق کر چکی تھی کہ انہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک اور شاندار اسکیم ہے میرے ذہن میں، جس کا اعلان میں کچھ دیر بعد کروں گا۔ غالب نے کہا، بلا وجہ سسپینس مت پیدا کرو، ابھی بتا دو۔ اچھا، ہم یہ گاڑی بھی لے جائیں گے جو خراب تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ میں نے ٹھیک کر دی۔ اتفاق سے میں ایک ماہر مستری بھی ہوں، دماغ تک درست کر دیتا ہوں۔ اس نے نازو کو دیکھ کر کہا، لیکن اپنا دماغ خراب ہے،
نازو نے فوراً کہا، نائی اپنے بال خود نہیں کاٹ سکتا۔ ہم اسی طرح روانہ ہوں گے جیسے لاہور سے آئے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جیلم کے بعد وہ پہاڑی علاقہ شروع ہوگا جہاں سڑک پر خطرناک موڑ آتے ہیں۔ ٹرین بھی سرنگ سے گزر جاتی ہے۔ وہاں تمہاری گاڑی کو ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ کیا بک رہے ہو بلا وجہ؟ نازو گھبرا کے بولی۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ ہم ایسا حادثہ خود کریں گے۔ آگے تم لے جانا رابعہ کی گاڑی اور اس میں ڈال دینا پیڈرو کو۔ ہم بعد میں پنڈی پہنچ جائیں گے، کسی بس کے ذریعے یا کسی سے لفٹ لے کر۔ ہمارے ساتھ رہنے میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کچھ نہیں، تمہارے ساتھ ایک لاش بھی تو ہوگی۔ میرا مطلب ہے استاد پیڈرو، فاکس ویگن کی ڈکی میں تو اسے ڈالا نہیں جا سکتا، غالب نے کہا، مگر ہم اسے درمیان میں بٹھا سکتے ہیں۔ پچھلی سیٹ پر ناتو نے تجویز پیش کی۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ سو رہا ہے یا بے ہوش ہے؟ اب تو ہوش میں ہوگا، میں نے کہا۔ اسے نکالنا بھی ضروری ہے ورنہ وہ مر جائے گا تو ہماری سب محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ وقت عمل آیا تو میں نے اور غالب نے بڑی پھرتی سے پیڈرو کو ڈکی سے نکال کے فاکس ویگن میں رکھا اور اس کے دائیں بائیں نازو اور میں بیٹھ گئے۔ ہماری حفاظتی حصار کو توڑ کے فرار ہونا پیڈرو کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ ہوش میں تھا مگر تھکن اور بھوک سے نیم جاں ہو رہا تھا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ اگر اس نے پیڈرو پن نہ دکھایا تو آگے جا کے ہم اس کے ہاتھ پاؤں کھول کے آزاد بھی کر دیں گے اور اس کی خاطر تواضع بھی کریں گے۔ ہم ہوٹل کے مالک کا شکریہ ادا کر کے روانہ ہوئے تو رات کے 2 بجنے والے تھے۔ اوپل ایکارڈ آگے تھی اور اس کو اکیلا غالب چلا رہا تھا۔ اپنی فاکس ویگن کو رابعہ نے خود ڈرائیو کیا۔ رات کے وقت سڑکوں پر نسبتاً کم ٹریفک تھا، ٹرک بھی گزر چکے تھے اور اب دونوں سمت سے آنے والی کاریں تھیں یا رات بھر چلنے والی ویگن سروس تھی ورنہ سڑک خالی تھی۔ جیلم سے سطح مرتفع پوٹھوہار کا علاقہ شروع ہوتے ہی سڑک بل کھانے لگی اور نشیب و فراز کا خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ موڑ اتنے خطرناک تو نہیں جتنے مری سے آگے کاغان تک نظر آتے ہیں یا اس سے بھی آگے ناران یا جھیل سیف الملوک تک، مگر پھر بھی بربری پہاڑیوں اور زردی مائل پتھروں کے بلند ٹیلے اور سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ یہاں بارش کی افراد سے کنارے کٹتے ہیں اور زمین بھی اپنی ہویت بدلتی رہتی ہے۔ میں آگے جانے والی اوپل ایکارڈ کی ٹیل لائٹ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب غالب نے مسلسل کلیئر دیا تو میں نے رابعہ سے کہا کہ وہ گاڑی روک لے۔ اس وقت تک ہم راستے کے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پیڈرو کی حالت ابتر تھی اور یہ موقع تھا کہ ہم اسے کچھ کھلا پلا دیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہم نے پہلے ہی کھول دیے تھے مگر اس کے باوجود وہ نکاح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ غالب نے گاڑی کو ایک پہاڑی کٹاؤ میں روک دیا تھا اور اس کا بونٹ ایسے کھول دیا تھا کہ دیکھنے والے کو گاڑی کی خرابی کے سوا کوئی شک کی وجہ نظر نہ آئے۔ تاہم وہ گاڑی ہماری نظر سے اوجھل تھی اور پہاڑی کے موڑ سے پہلے صرف فاکس ویگن ہی نظر آتی تھی۔ رابعہ نے اس کی انجن کا کور بھی اٹھا دیا تھا۔ کسی جگہ 2 گاڑیوں کا خراب ہو جانا کوئی غیر معمولی اتفاق نہیں تھا۔ غالب نے کہا، تم یہیں میرا انتظار کرنا، میں گاڑی کو ٹھکانے لگا آتا ہوں۔ نازو کچھ پریشان ہو گئی۔ غالب، اپنا خیال رکھنا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ گاڑی کے ساتھ ہی میں بھی چھلانگ لگا دوں گا نیچے، اور وہ بھی تمہارے بغیر؟ میں نے کہا، ہم یہاں پیڈرو میں چائے پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ بھی گاڑی کی طرح خراب نہ ہو جائے۔ نازو خیال رکھے گی پیڈرو کا، رابعہ گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش میں مصروف رہے گی، میں چائے وغیرہ لاتا ہوں سب کے لیے۔ میرا کام آدھے گھنٹے میں یا اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، غالب بولا۔ میں نے کہا، اس کی ڈیکی میں پیٹرول کا کین ہے، کمپارٹمنٹ میں کاغذات ہیں، خیال رہے کہ وہ باہر گریں اور آگ نہ پکڑیں، اور ہاں ایک ٹیپ ہے وہ ضرور نکال لینا۔ میں پیدل چل کے 50 قدم دور واقع جھونپڑی ریسٹورنٹ تک گیا مگر وہاں سب سو رہے تھے۔ ایک بار پھر جھوٹی کہانی سنا کے اور کچھ رقم کا لالچ دے کر میں نے ایک شخص کو مٹی کے تیل کا سٹوو جلانے اور چائے بنانے پر رضامند کر لیا۔ اس کے پاس خاصے پرانے اور بد ذائقہ بسکٹ تھے۔ 100 کا نوٹ بطور ضمانت رکھنے کے بعد اس نے چائے ماں برتنوں کے میرے حوالے کر دی۔ 20 منٹ تک میری نظر رابعہ پر رہی اور کان رات کے سناٹے میں سنائی دے جانے والی آواز پر۔ گاڑی کے سڑک سے نیچے پتھریلی کھائی میں گرنے سے دھماکہ ہونا لازمی تھا۔ یہ بھی یقین تھا کہ اس میں آگ لگے گی تو پہاڑی کے پیچھے آسمان روشن ہو جائے گا۔ چائے بنانے والا بھی یہ منظر ضرور دیکھے گا اور دور سے آنے والی گاڑیوں کے مسافر اور ڈرائیور بھی سمجھ جائیں گے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ 20 منٹ بعد میں چائے لے کر روانہ ہوا ہی تھا کہ دھماکہ ہوا۔ میں رک گیا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ چائے والے نے پہاڑی کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے کوئی گڈی بج گئی ہے۔ اوہ، یہ شعلہ دیکھا تم نے؟ آگ بھی لگی ہے۔ چلو جی، بندہ کیا کر سکتا ہے، جو رب کی مرضی، اس نے قطعی بے حسی کے ساتھ کہا۔ چائے پی کے برتن رکھ جانا، مجھے مت جگانا، تھوڑی دیر میں تو اٹھنا ہی ہے۔ لاہور اور پنڈی کی طرف سے آنے والی اکا دکا گاڑیاں حادثے کی جگہ پر رکنے لگی تھیں۔
لاہور کی طرف سے آنے والے پہلے یہ سمجھے تھے کہ حادثہ ہماری گاڑی کو پیش آیا ہوگا، مگر ہمیں اطمینان سے چائے پیتا دیکھ کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ غالب اطمینان سے چلتا ہوا نمودار ہوا اور ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے چائے پینے لگا۔ پہاڑی کے پیچھے روشنی یہ ظاہر کرتی تھی کہ گاڑی کی آگ خوب بھڑک چکی ہے۔ 10 منٹ بعد میں نے چائے کے برتن واپس چومپڑی ہوٹل میں لے جا کر رکھے تو مالک بے خبر سو رہا تھا۔ اس کی بلا سے ساری دنیا جل جائے، جب تک اس کا چھپر محفوظ ہے سب ٹھیک ہے۔ 100 کا نوٹ اس نے ضمانت کے طور پر رکھا تھا کہ ہم برتن لے کر نہ بھاگ جائیں، مگر اب اس کی نیند سے صاف ظاہر تھا کہ نہ اسے برتنوں کی پرواہ تھی اور نہ اس کا باقی رقم واپس کرنے کا ارادہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سڑک کے کنارے گاڑیاں روک کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ حادثہ کیسے ہوا، گاڑی میں کتنے لوگ تھے، کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ عملی طور پر کسی کے کچھ کرنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ہم دیکھ سکتے تھے کہ کار پردہ ہو کے کتنی گہرائی تک چلی گئی تھی۔ اس کے ٹکڑے سینکڑوں فٹ کی گہرائی تک جگہ جگہ روشن تھے۔ تاریکی میں جلنے والے یہ دیے خود اپنی کہانی کہتے تھے۔ جب کار کا کچھ نہیں بچا تھا تو اندر موجود لوگوں کے بچنے کا کیا سوال؟ یہ بڑا بھیانک اور عجیب منظر تھا۔ کاروں اور ویگنوں میں بیٹھے ہوئے دہشت زدہ مرد، عورتیں، بچے صرف تصور کر سکتے تھے کہ کار کے حادثے میں مرنے والوں کی موت کتنی پرہذیت ہوگی۔ شاید وہ دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ وہ محفوظ ہیں اور زندہ ہیں۔ باقی راستہ انہوں نے زیادہ احتیاط کے ساتھ طے کیا ہوگا۔